فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب۔ محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، آپ کا یہ جلسہ آخری نشست اس کی چل رہی ہے۔ آپ حضرات جلسہ گاہ میں اپنی بیٹھکوں سے، گھروں سے، سڑکوں سے یہاں تشریف لے آئیں، جلسے کو کامیاب بنائیں۔ یہ جلسہ ایک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہم اس کے لیے ایک آدھ گھنٹہ ضرور نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جلسے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، چند باتیں کہہ کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے کوئی حسرت ہی باقی نہ رہتی۔ میرا عزیزو، اس جلسے کا مقصد صرف اور چندہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سب مل کر یہاں پر، ہمارے بھائی نوجوان، ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھیں اور کچھ باتیں ہوں۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں، چندے کی نسبت سے ہم جمع نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مقدس اور قرآن کریم کی نسبت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے انوارات، اس کی محبت، اس کی فیوز ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اپنی مرضی سے بھیجا، ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی ہے جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے۔ ہم اس دنیا سے آ گئے تو اس دنیا سے ہمارا جانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے بھی نہیں، لیکن کوئی ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی مرضی سے ہم نہیں آئے تو اپنی مرضی سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو ہمیں لے کر آیا ہے اور وہی ہمیں یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچتے مرتے مرتے بچا ہوں، لیکن بچتے بچتے سب مریں گے۔ موت کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ موت نے جس پہ وار کیا ہے، میرے دوستو، اس لڑائی میں ہمیشہ موت کو فتح ہوئی ہے اور زندگی اس لڑائی کو ہمیشہ ہار گئی۔ اس لڑائی میں بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے کنگ اور بڑے بڑے ہٹلر اور بڑے بڑے ذوالقرنین آئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، علماء لکھتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق اگر 2 سال اور دنیا میں زندہ رہ لیتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن موت سے ان کا بھی پنگا ہوا۔ اس لڑائی کو وہ بھی ہار گئے اور زیر زمین جانا پڑا۔ تو اس لیے موت کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی کی لڑائی پہلے دن سے ہے، لیکن اس لڑائی میں ہمیشہ زندگی ہاری ہے اور موت کو فتح ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، موت کسے کب اپنے شکنجے میں لے لے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ موت کے آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں۔ موت ایک برج ہے، موت ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کا۔ آج موت کا نام سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے اس لیے ہوتے ہیں، ہم مجرم ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا، اس کے اصولوں پر چھری چلائی۔ پولیس سے وہ بھاگے جو پولیس کا مجرم ہے اور پولیس کا کرمنل ہے۔ صاف شفاف آدمی پولیس کو دیکھ کر نہیں بھاگتا، کرمنل آدمی پولیس کو دیکھ کر بھاگتا ہے، موت کو دیکھ کر کرمنل بھاگتا ہے۔ جو اللہ کا مجرم ہے، جو اللہ کا باغی ہے، موت کا نام سن کر اسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ موت تو ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملانے کا۔ جن لوگوں نے اللہ سے اپنا تعلق کو صحیح قائم کیا اور اللہ سے اپنی محبت کو قائم کیا اور اللہ سے دوستی کی، اللہ سے صلح کی، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور تعلق میں اللہ حاصل کیا، وہ لوگ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ وہ موت کو عزیز رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں
کہ موت ایک برج ہے اور موت ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملانے کا. اس دنیا سے جانے کا نام موت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہونے کا نام موت ہے. انتقال کا مطلب منتقل ہے، اس گرہ سے دوسرے گرہ پہ چلے جانا. اس لیے یہاں کی لذتیں اور یہاں کی لطافتیں اور یہاں کا حسن و جمال اور یہاں کی جوہر و جلال اور یہاں کی حکومت اور یہاں کی دولت اور یہاں کا عیش و آرام ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا جس مالک کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. کیا ہمیں اسی لیے بھیجا ہم جو چاہے کریں، ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنیں، جہاں چاہے چلے جائیں؟ لے دوستو، اللہ نے واضح کر دیا اور دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو یہاں صرف اور صرف ہماری چلے گی، ہمارے علاوہ یہاں پر کسی کی نہیں چلے گی. اور کوئی فرعون ہو اور ظالم جابر ہو اور کتنا بھی بڑا طاقتور ہو اور کتنا بھی بڑا سورما ہو، یہاں صرف اور صرف ہماری چلے گی. بڑے بڑے فرعون آئے اور بڑے بڑے دجال آئے، بڑے بڑے قارون آئے، موت نے ان پہ بھی اٹیک کیا، ان کو بھی زیر زمین جانا پڑا. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے اپنا معاملہ صحیح کرو. اللہ سے طاقت، اللہ رب العزت کے طاقت کو پہچانو اور جانو کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے اور ساری دنیا میں اسلام کے قانون پر چھری چلائی مسلمانوں نے، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا گرا. تاریخ کے طالب علم کو یہ بات معلوم ہے اور اسے معلوم ہونا چاہیے. میڈیا سے تعلق رکھنے والا اور نیٹ سے تعلق رکھنے والا اور کسی بھی نیٹ ورک سے اور نیوز چینل اور پیپرز کے مطالعے کرنے والے کو یہ علم ہے کہ دمشق میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا اور برطانیہ میں کیا ہوا، ابھی فرانس میں کیا ہوا اور ترکی میں کیا ہوا اور فلسطین میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا اور آپ کے افغانستان میں کیا ہوا. ساری چیزیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زمین پر زلزلے بے سبب نہیں آتے، تہے خاک بے تاب کوئی تڑپتا ہوگا. اللہ کا دین جہاں پر تڑپ رہا ہو، قرآن کریم کی سنتیں جہاں پر ذبح کر دی گئی ہوں اور مسلمانوں نے اللہ کے دین پر جہاں چھری چلائی ہو، تو پھر وہاں پر دمشق بنے گا، شام بنے گا، یمن بنے گا، سیریا بنے گا، فلسطین بنے گا، جہاں کے نوجوانوں کے خون سے مسجد اقصی کے فرش کو سرخ کر دیا گیا اور ناقدر مسلمانوں سے اللہ نے اس قبلہ اول کو چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا اور ناقدر مسلمانوں کو آج تک نہیں دیا. تاریخ بتاتی ہے، حالات